میں اپنی خالہ زاد کی شادی کی وجہ سے 3 دن سے خالہ کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ہم لڑکیوں کی تیاریاں زوروں پر تھیں کہ مہندی والا دن آ گیا۔ ہر کوئی بننے سنورنے میں مصروف تھا۔ مالا، جو کہ میری سب سے بہترین کزن تھی، مجھے چھیڑ رہی تھی کہ اتنے سنگھار کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو کہ اغوا ہو جاؤ۔ میں نے غصے سے کہا، تو اپنی خیر منا، میں تو اس پر مصنوعی غصہ کر رہی تھی، مگر وہ برا مان گئی اور مجھے چھوڑ کر دوسری کزنس کی طرف چلی گئی۔ اس دن میں نے پیلا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ جب ہم لڑکی والوں کے گھر مہندی لے کر جا رہے تھے تو ایک لڑکی نے مہندی کا تھال مجھے تھما دیا۔ سبھی لڑکیاں کسی نہ کسی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ میں تھال ہاتھ میں لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ مالا کے چچا کا بیٹا اپنی گاڑی ہماری طرف لے کر آ گیا۔ ہمیں جلدی میں مجبوراً اس کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ میں نے غور کیا کہ یہ تو وہی تھا جو ذرا دیر پہلے مجھ کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور اب بھی اپنی گاڑی کے شیشے میں سے مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بات کو دوسری لڑکیوں نے بھی نوٹ کیا۔ میرا شرم کے مارے برا حال تھا۔ راستے پر سبھی ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گئے تھے، لیکن میں چپ تھی، جبکہ وہ بار بار کہتا تھا کہ یہاں کوئی ایسا بھی ہے جو بے زبان ہے، جسے بات کرنا بھی نہیں آتی۔ میں نے پھر بھی جواب میں کچھ نہ کہا۔ تبھی منزل آ گئی اور ہم سب گاڑی سے اتر گئیں۔ جب مہندی کی رسمیں ختم ہو گئیں تو ہم لڑکیاں دلہے کے گھر میں ہی ٹھہر گئیں، کیونکہ وہ بھی ہمارا کزن تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میں دلہے کے گھر ٹھہری ہوں تو وہ بھی وہاں رک گیا، کیونکہ وہ خالوں کا رشتہ دار تھا۔ میں بالائی منزل پر ایک کمرے میں ٹھہری تھی اور میرے کپڑوں کا بیگ وہاں ہی رکھا ہوا تھا۔ مجھ کو بہت نیند آ رہی تھی، لہٰذا میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ جب کپڑے بدل کر آ رہی تھی کہ اچانک اس سے ٹکراؤ ہو گیا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ بھی حیران تھا کہ میں کیسے اس کو تکے جا رہی ہوں۔ تبھی وہ کھنکھارا۔ مجھ کو ہوش آ گیا اور میں شرمندہ ہو کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بارات والے دن بھی یوں ہی ہوا۔ ہر لڑکی چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات کرے، اس کی طرف دیکھے، کیونکہ وہ نہایت شوخ اور دلچسپ انداز سے گفتگو کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ سب کی نظروں میں تھا، لیکن میں تو اس کے قریب جانے سے بھی ڈرتی تھی۔ میں ڈھولک بجاتی، گاتی مسکراتی لڑکیوں سے دور تھی۔ اچانک وہ کمرے میں داخل ہوا اور اتنی تیزی سے گلاب کا پھول میرے بالوں میں ٹانک دیا کہ کوئی بھی اس کی اس حرکت کو نہ سمجھ سکا۔ تبھی اس نے اپنا منہ میرے کان کے قریب لا کر کہا، میں شامیر ہوں، میرا نام یاد رکھنا۔ میں سر تا پا سرخ ہو گئی اور وہ آنن فانن جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا بھی گیا۔ شادی کا ہنگامہ ختم ہو گیا۔ اب تو مجھے بھی چین نہیں تھا۔ ساری رات جاگ کر کٹتی۔ اگر نیند آتی تو خواب میں بھی وہی نظر آتا۔ یہ سب حال میں نے اپنی سہیلی کو بھی بتایا، کیونکہ اپنے دل کی ہر بات اسے بتایا کرتی تھی۔ شب و روز اسی طرح گزرنے لگے، لیکن اس کی یاد نہ گئی۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے، مگر میرے بالوں سے گلاب کے اس پھول کی مہک اسی دن جیسی تازہ تھی جب شامیر نے اس کو میرے بالوں میں لگایا تھا۔ باغ میں جانے سے یہ مہک اتنی تیز ہو جاتی کہ پھولوں کے علاوہ پتیوں اور مٹی کے ذروں سے بھی یہی مہک آنے لگتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچنے لگتی کہ میں نے کیوں اسے نہ بھلایا، جبکہ وہ تو مجھے بالکل بھول گیا ہوگا۔ میں نے اس کو بھلانے کی بہت کوشش کی۔ چاہتی تو اس کے گھر جا سکتی تھی، کیونکہ وہ مالا کا چاچا زاد تھا اور یہ بھی ایک قریبی رشتہ تھا۔ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ اس تقریب سے پہلے میں نے کبھی اس کو کیوں نہ دیکھا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خالو ہم سے زیادہ میل جول نہیں رکھتے تھے۔ ایک دن میں کالج جاتے ہوئے شامیر کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ میں آج اکیلی تھی، اس لیے جلدی جلدی قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رک گئی۔ دیکھا تو گاڑی میں وہی بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ میں نے کہا، جی، آپ میرے کزن کے چچا کے بیٹے ہیں، اور بھی تو کچھ آپ سے استدعا کی تھی۔ آپ شامیر ہیں، یہی کہا تھا نا؟ آپ نے مجھے بھلانا نہیں، سو تم نے بھلا دیا مجھے۔ تبھی بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا کہ بھلا تو آپ نے دیا ہے۔ میری بات سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ میری گاڑی میں بیٹھو، تم سے نہایت ضروری بات کرنی ہے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلانے لگا۔
میں نیچے منہ کیے بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگا، ثانیہ، تم نہیں جانتی کہ یہ 2 سال میں نے کیسے گزارے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں آیا جب تمہیں یاد نہ کیا ہو۔ میں نے صرف تم سے محبت کی ہے۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، رابطہ اس لیے نہ کیا کہ کہیں تم بدنام نہ ہو جاؤ، کہیں تمہاری عزت پر حرف نہ آ جائے۔ اب بتاؤ، اگر تم مجھ سے شادی پر راضی ہو تو اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں، تم کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا، اور وہ کھل اٹھا۔ میرا رنگ بھی سرخ پڑ گیا۔ تبھی اس نے قریب اتار دیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ کوئی گاڑی سے اترتے دیکھ نہ لے۔ شکر ہے کہ کسی نے مجھے نہ دیکھا، ورنہ خدا جانے کیا ہو جاتا، بتا نہیں سکتی۔ اس دن میں کتنی خوش تھی، جیسے وہ صرف میرا ہو۔ سبھی پوچھ رہے تھے کہ کیا بات ہے، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو، جس پر میں مسکرا دی۔ پھر اگلے دن اس کے ابو امی آ گئے اور انہوں نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ بھلا والدین کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اتنے امیر لوگ، لڑکا خوبصورت کہ ہر لڑکی اس کی شریک حیات بننے کی آرزو کرے۔ امی ابو نے ہاں کہہ دی۔ مجھ کو پھولوں کے زیور پہنائے گئے۔ کیا بتاؤں، وہ کیسا خوبصورت دن تھا جب میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میرے سپنے چاند، سورج اور ستاروں سے مزین تھے۔ میرے خواب کو تعبیر مل گئی تھی۔ اس کے بعد ہر آن ہر لمحہ بس میں نے شاہ میر کے ہی خواب دیکھے۔ ہر وقت اس کا خیال میرے دل کا ہمراز رہتا۔ اس کی سوچوں میں عمر بسر کی۔ میں خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جاتی تھی، نکھرتی سنورتی چلی جاتی تھی۔ آنے والے وقت کی بڑی شدت سے منتظر تھی، جب میں شاہ میر کی دلہن بننے والی تھی۔ 2 عیدیں آئیں منگنی کے بعد، اور دونوں عیدوں پر میرے سسرال کی طرف سے نہایت بیش قیمت اور خوبصورت جوڑے بھیجے گئے۔ والدہ تندہی سے میرا جہیز بنانے میں لگی تھی، اور میں آنے والے وقت سے شرما رہی تھی۔ جب میں بابل کے گھر سے رخصت کی جاتی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں تو بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی۔ پتہ چلا کہ شاہ میر کے گھر والوں نے منگنی توڑنے کا اعلان کیا ہے۔ امی خود وہاں گئی کہ وجہ تو معلوم ہو۔ وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ دولت تھی، کیونکہ وہ بہت امیر لوگ تھے، اور شاہ میر کے والدین اس کی شادی کسی امیر گھرانے میں کر رہے تھے، جیسا کہ وہ پہلے سے چاہتے تھے، لیکن بیٹے کی ضد سے مجبور ہو کر ہمارے گھر چلے آئے تھے۔ تاہم اب تو انہیں ایک منسٹر صاحب کی بیٹی کا رشتہ مل گیا تھا، اور اب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی مجبور کر کے اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ میں تو سوچتی ہی رہ گئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور جنہوں نے کچھ کرنا تھا کر بھی گزرے۔ انہوں نے شاہ میر کی شادی اپنی منشا کے مطابق دولت مند گھرانے میں کر دی۔ کافی دنوں تک یہ دھچکا میرے والدین کا سکون تہ و بالا کرتا رہا۔ میں تو مردوں میں تھی نہ زندوں میں، کیونکہ شاہ میر سے محبت کرتی تھی۔ رات دن اس کے خواب دیکھے تھے، اس کے خیالوں سے باتیں کی تھی۔ میرا کیا حال ہوا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرصہ دراز تک پریشان رہی۔ اس کے بعد جب وقت نے سنبھالا تو میں نے ایک اسکول میں سروس کر لی۔ بچوں کو پڑھا کر اپنا وقت پاس کرتی رہی، دل بہلانے کے جتن کرتی، مگر یہ ظالم بہلتا نہ تھا۔ اس دوران کئی رشتے میرے لیے آئے، مگر میرا ایمان رشتوں پر سے اٹھ چکا تھا۔ جی نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ کسی سے دھوکہ کھاؤں۔ میری چھوٹی بہن بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئی، اور میں والدین کے ساتھ ہی رہ گئی۔ اب میں ان کے بڑھاپے کا سہارا بنی، کیونکہ شادی شدہ بہن بھائی اپنے اپنے کاروباری زندگی میں مصروف و مگن ہو گئے تھے۔ 20 برس گزر گئے تھے، مگر مجھ کو اس دکھ کی شدت کبھی کم محسوس نہ ہوئی۔ یوں لگتا تھا یہ کل کی بات ہے۔ اس دکھ کی دھاک میرے دل پر جم کر رہ گئی تھی۔ جو بھی میرے چہرے کی جانب دیکھتا تھا محسوس کر لیتا تھا کہ کسی گہرے صدمے سے دوچار ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد پھر کبھی میں نے کسی چیز کی خواہش نہ کی، بس ایک تمنا کے سوا کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دوں، حج کروں، اللہ کے گھر جا کر دعا مانگنے کی سعادت حاصل کروں۔ لیکن میں نہیں جا سکتی تھی۔ والدین ضعیف ہو چکے تھے، وہ سفر کی تکالیف برداشت کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ بالآخر ان کا بھی یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا، اور میں گھر کی تنہائیاں سمیٹنے کو اکیلی رہ گئی۔ اب تو زندگی اور بھی کٹھن ہو گئی۔ سروس کی وجہ سے وقت کٹ رہا تھا، ورنہ شاید میں پاگل ہو جاتی۔ لوگ
رفتہ رفتہ تنہائی کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن میں عادی نہ ہو سکی۔ میری اب یہی آرزو تھی کہ کسی طرح حج کر لوں، لیکن ساتھ جانے والا کوئی نہ تھا۔ بغیر محرم کے نہ عمرے پر جا سکتی تھی اور نہ حج پر۔ سروس سے بھی ریٹائرڈ ہو چکی تھی۔ بالآخر میری مایوسی پر قدرت کو رحم آ گیا۔ ایک دن میری ممانی آئیں، بولی کیا حج پر جانا چاہتی ہو؟ اپنے پاسپورٹ اور کاغذات بنوا لو، بلکہ تمہارے ماموں کو بھیج دوں گی، ان کے ساتھ جا کر بنوا لینا، ہم حج پر جا رہے ہیں، تم کو بھی لے چلیں گے۔ یوں وہ گھڑی بھی آ گئی جب ماموں اور ان کی فیملی کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہی تھی۔ یہ کتنا خوشیوں بھرا دن تھا جب میری دیرینہ آرزو پوری ہو رہی تھی۔ شامر سے منگنی والے دن کے بعد خوشی کا ایک اور دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ مکہ مکرمہ میں ممانی کے رشتہ دار تھے جن کے یہاں ہم نے قیام کیا۔ ہمیں یہاں آئے دوسرا دن تھا، پتہ چلا کہ پاکستان سے کچھ اور مہمان بھی حج کے لیے آ رہے ہیں اور یہیں قیام کریں گے۔ 3-4 دن تک وہ مہمان آ گئے۔ مجھ کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان میں شامر بھی تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کلام نہ کیا۔ وہ میرا کیا لگتا تھا جو میں اس سے کلام کرتی؟ ایک بندھن جڑتے ہی ٹوٹ گیا تھا اور بس۔ لیکن دل کا بندھن شاید اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ تبھی تو تقدیر نے ہمیں کہاں اور کس مقام پر ملا دیا تھا۔ ممانی نے شامر کو میرے بارے میں بتایا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ میں نے ابھی تک اس کے غم کو بھلایا نہیں تھا اور شادی بھی نہیں کی تھی۔ اب اس کو میری وفا اور محبت کا یقین آ چکا تھا۔ اس نے ممانی کے ذریعے مجھ کو پیغام دیا کہ اگر میں راضی ہو جاؤں تو وہ زندگی کے اس موڑ پر مجھ سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی بیوی کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہو چکا تھا اور اس کو پھر سے ایک جیون ساتھی کی ضرورت تھی جو اس کے گھر بچوں کو سنبھال سکے اور اس کی زندگی میں ساتھی کے خلا کو پر کر سکے۔ یہ عمر ایسی نہ تھی کہ میں شادی کرتی۔ سہانے سپنے اب دھندلا چکے تھے، لیکن مجھے واقعی اس سے دلی محبت تھی۔ مجھے اس کی تکالیف کا احساس ہوا۔ دل نے کہا تم بھی تو تنہائیوں سے تنگ ہو، ان وحشتوں کا مقابلہ کرتے رہنے سے تو بہتر ہے کہ تم شامر کی پیشکش قبول کر لو۔ جب تک میں یہ بات لبوں پر لاتی، اس سے پہلے ممانی اور ماموں نے مجھے سمجھا بجھا کر اپنی دانست میں راضی کر لیا اور یوں ان کے عزیزوں کے گھر پر میرا نکاح شامر سے ہو گیا۔ گویا میں وہاں گئی ہی اسی لیے تھی کہ میرا من چاہا محبوب کہ جس کی میں نے عمر بھر خیالوں میں پرستش کی تھی وہ مجھے مل جائے، اور خدا نے اس مقدس سرزمین پر ہمارا دامن مرادوں کے پھولوں سے بھر دیا۔ شامر مجھے پا کر بہت خوش تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر حج کیا اور ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، کیونکہ ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور اب وہ میرا محرم تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں اور مجھ کو کبھی بھی انہوں نے دل سے نہیں بھلایا۔ اپنے والدین کی وجہ سے مجبور تھے، تاہم ہمیشہ دل سے میرے ملنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اگر لگن سچی ہو تو مراد مل ہی جاتی ہے، دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ میں اور شامر جتنے خوش و خرم ہیں، شاید ہی دنیا کا کوئی جوڑا ہو۔ یہ ایک نئی زندگی تھی جو مجھے ملی تھی۔ اب میں ہر سال عمرہ کرنے جاتی ہوں اور شامر کی سلامتی کی دعائیں کرتی ہوں۔ خدا کرے اب میں ان کو کبھی نہ کھوؤں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔